تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو تاجدار حرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بھائی الحمدللہ سیٹی مارنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام،
ادھر ادھر پڑھیے، ادھر ادھر نہیں، وہ ادھر اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا پڑھنا، نہیں بس اس کو مت چھوڑو۔ الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج میلاد پاک کی اس مقدس و مبارک عظیم الشان مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو میلاد پاک منانے والوں میں شامل فرما لیا ہے۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو لڑکے کے والد صاحب، لڑکے کے بھائی، لڑکے کی بہن، لڑکے کی ماں، لڑکے کے نانی، نانا، دادا، دادی خوشی مناتے ہیں، لیکن لڑکے کا بیچارہ ایک ماموں ہے، رخا دینے گئے تو بیچارہ چڑ گیا۔ آپ بولے کیا مت صاحب شروع جوان سے کر رہے ہیں، کیا پوچھیں گے آپ لوگ؟ میں شروع ابھی کر رہا ہوں نہیں، خالی ایک مثال دے کے ذہن بنا لے رہا ہوں تو تقریر کرنے میں آسانی ہوتی، ذرا ذہن بن گیا تو مامو جان کو روکھا دینے گئے، مامو جان چڑ 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 چالے کر رہے ہیں، مامو جان بول رہے ہیں وہی بچی سے کہیں کو کرے، وہی شادی خانے میں کہیں کو کرے، اتنے لوگوں کو دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب انہیں اخلاق کے مارے بیچارہ برداشت کر رہا، کتنا بھی بولے تو اماں کے بھائی ہیں، دولہا سنتے جا رہا، سنتے جا رہا، سنتے جا رہا، سنتے جا رہا۔ اب پھر شادی کو آنے کے واسطے انہوں نے شرط لگائی کہ وہ کوٹ پینٹ سلائے تو ہی چھاتا۔ اب دولہا بیچارہ ان کو کوٹ پینٹ بھی سلایا، پہن کے بیچارے آئے بھی تو اب صورت اتنی ڈالنے کے شادی خانے میں اکھڑے اکھڑے پھر رہے ہیں، ہڑ ہڑ کر رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے پکڑ کے لا رہے ہیں، ادھر سے پکڑ کے لا رہے ہیں، منا کے دولہا پوری شادی ماموں کے پیچھے پریشان تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب جمعگیوں کا مسئلہ آیا تو دولہا بولا ایسے ماموں کو دعوت دینے سے بہتر ہے میرے جمعگی نہ کو کرو۔ مجھے کوئی کہیں کو ایسا آتا بولے یہ کیا ہے، میں شادی کا لوڑے کو منا لیتے پھر ہوں نہیں، تو پھر بابا جان بھی بیٹے کی تائید کر رہے ہیں، اماں بھی تائید کر رہے ہیں، بھائی بھی تائید کر رہا، بہن بھی تائید، بولے صحیح بات ہے بالکل، ان کو بلانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بولے کیونکہ انہوں ہماری خوشیوں کو دیکھ کے خوش نہیں رہ سکتے، ان کو حسد ہو رہی۔ یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، ماموں کا وہ رس جانا اس بات کی علامت ہے کہ ماموں کے دل میں بھانجے کے تعلق سے حسد ہے، شرارت ہے، دل میں کدورت ہے، دل میں بھانجے کے لیے، بہن کے لیے، بہنوئی کے لیے نفرت ہے، اس لیے ماموں رس کے بیٹھ گیا۔ تو پیارے دوستو، اب ہم میلاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم میلاد منا رہے ہیں، پیسہ ہمارا، کھانا ہمارا، دسترخوان ہمارا، علماء ہمارے، جگہ ہماری، دولہے پاشا کو بول رہے ہیں آگے خالی بیٹھ کے جاؤ بھائی، آگے خالی بیٹھ کے جا، تو وہ گلی میں سے بھاگ جا رہا، وہ گلی میں سے بھاگ جا رہا، وہاں سے نکل جا رہا، یہاں سے نکل جا رہا۔ میرے کو مولانا میرے کو بلا کے بولے مولانا اس کو اتنی دعوت دیے تو بھی نہیں آ رہا، خالی دنوں میں آ کے گھر پہ کھٹکا مارتا، اب ہم بلائے تو آ رہا نہیں، اب ہم بلائے تو بیچارہ یا رسول اللہ، اب ہم یا خالی دنوں میں لکورے بھائی بولے تو کھٹکے مارتا، آؤ 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 پیچھے پڑتا، بلا کے سکے دعوتہ کرتا، عالیشان ڈشاں بنا کے بلائے تو بھی نہیں آ رہا، اتنا اچھا پینڈال لگا کے بلائے تو بھی نہیں آ رہا، اتنے بڑے بڑے
जिक्र सुना था, हम बुला के रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र सुना रहे तो भी नहीं आ रहा, इन्हें बुला के अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, इसकी मजलिस में बैठे 20 मिनट को 6 मरतबा हार्ट पे धक्का लगता, उतने भयानक खबर के अज़ाब, उतने भयानक दोज़ख के अज़ाब सुनाता। यहाँ बुला के रहमतुल लिल आलमीन का जलवा दिखा रहे, फातिमतुल ज़हरा की अज़मत सुना रहे हैं, हसनैन मुज्तबा का मर्तबा बता रहे हैं, नबी पाक के आका, नबी पाक अल्लाह के हबीब होने का मर्तबा बता रहे हैं। ये मर्तबा सुनने के वास्ते बुलाए, दरवाजे बंद कर लेके बैठा, फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिरी में आके बैठा तो भी ये बोलता कि ये इतना पैसा खर्चा करने के बजाय गरीब बच्ची की शादी कर दे तो अच्छा था, बोलता। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हुए बेचारे ये झगड़ों से वाकिफ नहीं है, अल्लाह वाले शरीफ लोग मस्जिद को आते नहीं, मुसाफों के चक्कर में पड़ते नहीं ना, ये मौलवियों के झगड़े इन लोगों से तो भाई हम आप कहीं को पूछे, आज आप लोगों से नहीं, ये दानिश्वरों से नहीं, ये बेचारे जो बोले वाले ऐसा पीछे बैठ के जो घूर घूर के देख रहे हैं, अगर बोल रहे हैं क्या मौलवी साहब, ये मामू कौन है, ये मामू कौन है बोल के परेशान है ना। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो लोग चक्कर चलाए, चला के बोले कि गरीब बच्ची की शादी करना, मैं इतने पैसे कहीं को खर्चा कर रहा, इतना बड़ा पेंडल, ये इतने पैसों में 2 गरीब बच्चों की शादियां होती थी, ये जश्न मिलाद नहीं हुआ तो अब मैं इनको पूछा, मेरे प्यारे भाई गरीब बच्ची की शादी करेंगे भाई, मगर गरीब बच्ची आपका ही को याद आई, जरा जोर से, मैं निजामाबाद को बयान करने गया तो ये गरीब बच्ची वहां भी चल रही थी, मेदक को बयान करने गया वहां भी चल रही थी, कल रात में करनूल में था वहां भी थी, परसों रात में बेंगलुरु में था वहां पर भी थी, उससे पहली रात में गुलबर्गा में था वहां भी थी, जहां जाओ बस गरीब बच्ची खड़ी हुई है, सब मिलके एक नारा लगा रहे हैं, जश्न मिलाद को छोड़ो, गरीब बच्ची की शादी करो, ये पेंडाला मत लगाओ, गरीब बच्ची की शादी करो, ये झंडों में, ये बैनरों में, ये झंडियों में पैसा कहीं को खराब कर रहे, गरीब बच्ची की शादी करो। तो मैं पूछा मेरे प्यारे, गरीब बच्ची आपका ही को याद आई, गरीब बच्ची को रमजान में याद करना था, गरीब बच्ची को शाबान में याद करना था, गरीब बच्ची को मुहर्रम में याद करना था, गरीब बच्ची को रजब में याद करना था, अरे गरीब बच्ची तो उस वक्त याद आना चाहिए था। मैं एक मौलाना को पकड़ के पूछा, मौलाना आपके कितने बच्चे हैं, मौलाना की दाढ़ी में सफेद बाल थे, वो देख के पूछा, मौलाना कितने बच्चे हैं, मौलाना बोले 4 बच्चे हैं। मैंने कहा किसी की शादी हुई क्या, मौलाना ने कहा 2 बच्चों की शादी हुई। मैंने कहा बड़े बच्चे के वली में कितना पैसा खर्चा करे, मौलाना समझे, अच्छा तारीफ करते होंगे मेरी, समझे, समझ के बोले 4 लाख खर्चा करा। मैं बोला कई को करे, कई को खर्चा करे भाई 4 लाख रुपए। हक और ईमान की बात तो ये है, आप क्या करना था, एक दीवान खाने में अपने खानदान के 4 लोगों को बुलाना था, फिर खिचड़ी खट्टा रखना था, दूल्हन को 300 रुपए का जोड़ा, दूल्हे को 200 रुपए का कुर्ता पैजामा पिला देना था, फूल के 25-25 रुपए के जोहार डाल देना था, ऐसे वालों को खाना खिला के 5,000 रुपए में वो वलीमा कर देना था। 3,95,000 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, वो खर्चे में गरीब बच्ची की शादी करना था। सुभान अल्लाह, सही बात है ना भाई, अपने बेटे का वलीमा हुआ तो 4 लाख खर्चा होना जायज है। 6 किस्म की मुराद बनी, मैं बोला रसूलुल्लाह के 11 शादियां हुए, 1.5 लाख सहाबा की शादियां, एक 2-2, 3-3 शादियां हुए, 1.5 लाख सहाबा के पूरे में जुमला मिलाए तो 3 लाख शादियां हुए वहां पे। 3 लाख शादियों में एक भी शादी नहीं हुई, एक भी शादी खाने में नहीं हुई, एक भी शादी में 3 लाख शादियां हुए। सहाबा के जमाने में एक भी शादी में किसी 500 आदमी की दावत नहीं हुई, 100 आदमी की दावत नहीं हुई, घर में बुलाते थे, 6-8 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी बैठते थे, वलीमा हो जाता था, 4 आदमी जमा हो
وہ کرایہ دے دیا تو 2 غریب بچوں کی شادیاں ہوتے تھے. اپنے بیٹوں کی شادی میں مرغے مسلم پکنا, نبی کی میلاد آئی تو غریب بچی کی شادی ہونا. ایک مولانا کو پکڑا, میں پکڑ کے پوچھا, یہ دوسرے مولانا ہے, وہ پہلے والے ہو گئے. دوسرے مولانا کو پکڑ کے پوچھا, مولانا تمہارے گھر میں ٹی وی ہے کیا؟ بولے جی ہاں ہے. میں نے کہا مولانا کون سی ہے؟ تو بولے LED. اوہو, دیکھ رہے ہیں اب کہاں سے آئے پیسے؟ میں وہ نہیں پوچھتا, آپ کو معلوم ہے. میں پوچھا مولانا LED ہے؟ بولے جی نارمل کی 40,000 کی نہیں تھی. میں پوچھا مولانا وہ LED لاؤ, بیچ دیں گے. مولانا بولے وہ کہیں کو؟ میں بولا وہ ایک LED بیچے تو ایک غریب بچی کی شادی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد پہ غریب بچی کی بھی یاد آئی. بھائی ٹی وی خریدتے وقت بھی غریب بچی بھی یاد کرنا. جب آپ کے خاندان میں بیگم صاحبہ کے بھائی کی بہن کی شادی ہو, بیگم صاحبہ خواہش کرے کہ میرے کو اچھی سے اچھی ساڑی لاؤ, 5,000 روپے بیگم دیے ساڑی لے آؤ, 10,000 روپے دیے ساڑی لے آؤ, لے کے جانا پیسے 300 روپے کی ساڑی بیگم کو لے کے آنا. لے کے آ کے بولنا بیگم یہ لو میں ساڑی لایا. جب اس کے بعد 300 کی کاٹن کی ساڑی جب بیگم دیکھے گی, چولہے میں برتن بکھریں گے, گھر کے اندر زلزلہ مچے گا, کوہرام مچ جائے گا, آزو بازو والے جمع ہو جائیں گے. محبت سے پوچھو, بیگم کو پوچھنا 3,000 5,000 کی ساڑی پہننا رسول اللہ پہنائے تھے کیا؟ صحابہ پہنائے تھے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ بیگم پوچھے پیسے بچا کے کیا کرتے؟ بولنا غریب بچی کی شادی کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بھائی, غریب بچی کی شادی کرنا بیگم کو کپڑے نہیں پہنا کے کرنا, اپنے خواہشات پورے ہونا. جب غریبہ یاد نہیں آتے, اجی ساری کائنات کا آقا پیدا ہوا ہے, اللہ کا پتہ بتانے والا پیدا ہوا, دوزخ سے ہم کو توڑ کر جنت سے جوڑنے والا پیدا ہوا, بت شکنی سے توڑ کر خدا پرست بنانے والا پیدا ہوا, مندروں کے سامنے جھکنے والی قوم کو خدا کے سامنے جھکانے والا پیدا ہوا, اجی دنیا کے ہر گناہ سے توڑ کر نماز کا مزہ لگانے والا پیدا ہوا. اب میلاد کا جشن نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ لوگ میلاد النبی کرتے کیوں؟ میلاد النبی کیوں کرتے؟ تو میں نے جواب دیا, دیکھو میرے پیارے بھائی, ہمارے میلاد کرنے کا جواز یہ ہے کہ ہم لوگ کا احسان فراموش نہیں ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم احسان فراموش نہیں ہے. ہم اپنے نبی کی میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی جب پیدا ہوا تو کس شان کے ساتھ پیدا ہوا. ہمارے پاس ہمارے نبی کا کیا مقام ہے, اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا بڑا پوزیشن دیا, اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا بلند و بالا درجہ دیا, اللہ نے ہمارے نبی کو کیا شان والا بنایا. ذرا غور سے دیکھو تو پیارے دوستو, جب ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اور جب ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے, ہم جب پیدا ہوئے تھے تو اپنے ماں باپ کے لیے صرف بیٹے بن کر, اپنے ماں باپ کے لیے بیٹے بن کر, اپنے بھائی بہن کے لیے بھائی بن کر, اپنے دادا دادی کے لیے پوترے بن کر, نانا نانی کے لیے نواسے بن کر. چیپٹر کلوز. کسی بچے کے پیدا ہونے سے آنند باغ کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بچہ پیدا ہوا لہذا انہیں تلنگانہ اور رائلسیما کو الگ کرے گا, آندھرا کے جھگڑے ختم کرے گا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اپنے گھر کی حد تک, اس کے بعد اس کا ریلیشن خلاص. محلے والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں, شہر والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں, ہم کو خبر ہے نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سنو دوستو, ہم پیدا ہوئے تھے تو صرف بیٹے پوترے نواسے بن کر, مگر آمنہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ صرف بیٹا بن کر یا عبد المطلب
ہمارا ایمان ہے، ایمان ہمارا ایمان ہے میرے بھائی. خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 6 مہینے تک پڑھا تو بھی کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا. ایک مرتبہ دل سے محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو مسلمان ہو جاتا. مفتی عظیم الدین صاحب صدر مفتی جامع نظامیہ کے پاس ایک لڑکا آیا، بازو والا تھا. آگے پوچھا مولانا ہمارے بابا جان جب مر رہے تھے ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تھا، کیا ان کی زبان پر یہ جو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تھا اس کو دیکھ کر میں یہ سمجھ جاؤں کہ اللہ نے ان کو ایمان کی موت دی؟ مفتی عظیم الدین صاحب ہی نہیں، پوری 73 جماعتوں کے مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے، خالی لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرا تو ایمان پر موت کی دلیل نہیں ہے. ایمان پر موت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ صرف وحدانیت کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. صرف اللہ کو اللہ مان لیا مسلمان نہیں کہلا سکتا. آپ کچھ کامل صاحب اتنے بھیانک باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. میں قرآن سناتا ہوں، اللہ کا کلام سنو، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، مولانا احمد نقشبندی صاحب کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. منافقین کا ایک ٹولہ آیا رسول اللہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہم ایمان لائے اللہ پر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے. اب کے منافقوں کی بات نہیں، نبی کے زمانے کے منافقین کی بولی ہے. اللہ اس کو قرآن میں نازل کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. پھر اس کے بعد کہے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والے ہیں. یہ منافقین بولے. اور اللہ رب العزت آگے کیا جواب دے رہا ہے دیکھیے. اللہ کہتا ہے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ لوگ بول رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اللہ بول رہا ہے یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی آیت اتنی کانپنے لگے منافقین کا ٹولہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَقْدَرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اے حبیب پاک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ان کے مکر سے واقف نہیں ہے، ان کی شرارتوں سے اللہ واقف نہیں ہے، ان کی گندگیوں سے اللہ واقف نہیں ہے. وہ ایسا سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا یہ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لا رہے ہیں، یا رسول اللہ پھر یہ دھوکے باز کیسے ہوئے؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ دھوکے باز کیسے ہوا؟ آخرت پر ایمان لانے کے بعد یہ بے ایمان کیسے ہوا؟ تو مصطفیٰ نے پوچھا صحابیوں بتاؤ کہ اللہ پہ ایمان تو لا رہے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ صحابہ نے کہا نہیں دیکھا. یہ آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، صحابیوں بتاؤ کیا انہوں نے آخرت کو دیکھا؟ یا رسول اللہ نہیں دیکھا. تو حضور فرماتے ہیں نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہ آخرت کو دیکھا. اللہ پر بھی ایمان لا رہا ہے، آخرت پہ بھی ایمان لا رہا ہے. جس کو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لاتا، جس ذات محمد کو دیکھ لیا اس پر ایمان نہیں لا رہا ہے. نبی پاک نے کہا یہ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ایمان کی جب بات آئی تو کہہ رہا اللہ پر ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، نبی پہ نہیں لایا. اس لیے ہم لوگ میلاد مناتے ہیں کیونکہ ہم مصطفیٰ پر ایمان لائے ہیں. ہم نماز
اللہ پر ایمان لائے ہیں. ہم گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کیونکہ ہم آخرت پر ایمان لائے ہیں. اہل سنت والجماعت اس جماعت کا نام ہے جو اللہ پر بھی ایمان لاتی ہے, رسول پر بھی ایمان لاتی ہے, آخرت پر بھی ایمان لاتی ہے. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے دوستو, میں وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں, لیکن پہلے یہ بات کمپلیٹ تو کر لو کہ دیکھو کعبے میں جو پیدا ہوا, شہر مکہ میں آمینہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا, وہ صرف بیٹا بن کر نہیں, وہ صرف پوترے بن کر نہیں, وہ صرف بھتیجے بن کر نہیں, بلکہ ساری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان پیدا ہوا ہے. اب ہمارا ایمان پیدا ہوا, خوشی نہیں منائیں گے تو کیا روتے بیٹھیں گے؟ نہیں بھائی. پوترا پیدا ہوا, دادا کو بول رہے روتے بیٹھو, دادا میں دیوانہ ہو گیا کیا؟ پوترا پیدا ہوا بھائی کے گرو, اچھا پوترا پیدا ہوا خوشی من. اجی دادا پوترا پیدا ہوا تو نہیں روتے, یا تو اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے, یا تو مسلمانوں کا ایمان پیدا ہوا ہے, وہ ایسا نبی پیدا ہوا. اب جشن نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان لوگ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. یہ غریب بچی کا آپریشن کرے تو کیا بول رہے معلوم؟ ہاں صحیح بات ہے, کرو ملا, مگر ایک بات ہے مول صاحب, ارے وہ تیرے دماغ میں آتے رہے پورے بات, ہمارے کو آتی نہیں وہ بات آتی. حالانکہ دونوں ایک ہی گوشت کی دکان سے گوشت کھا رہی مگر دونوں کے دماغ میں آنا نہیں بھائی, اس کی کھوپڑی میں آتے خبیث بات آپ پورے ہے, ہمارے کو اب تک نہیں آئے کہ پوری زندگی میں نئی بات سنا میں پرسوں. آپ بھی سنے ہوں گے, کیا بول رہے معلوم؟ بول رہے ہیں کہ بھائی حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, 12 ربیع الاول کچھ وفات فرمائے, تو لہذا آپ لوگ پیدا ہوئے سو خوشی مناتے, وفات کا غم بھی منانا. دیکھ رہے ذرا ٹھنڈا نیچے کرو, دیکھ رہے کتنے خطرناک لوگ آئے, غم بھی مناؤ. تو میں بولا دیکھو بھائی, ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا نہیں. اب آپ یہاں جلسہ تو بھی سن سکتے, کھانا تو بھی کھا سکتے. آپ بولے کہ میں کھانا بھی کھاتا ہوں, سودا بھی لاتا ہوں, کام کو بھی جاتا ہوں, دکان بھی بیٹھتا ہوں, جلسہ بھی سنتا ہوں, نہیں ہو سکتا. ہو سکتا کچھ بھی ایک کام ہو سکتا, جلسہ تو بھی سن سکتے, دکان کو بھی جا سکتے, دونوں میں سے کچھ بھی یہ کرنا ہے. جلسہ تو بھی سن سکتے یا گھر کا سودا تو بھی لا سکتے, گھر کا سودا بھی لانا ہے, جلسہ بھی سننا ہے, دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو میرے پیارے دوستوں, میں بھی لوگوں کو بولا دیکھ میاں, اگر 12 ربیع الاول کو حیات بھی ہے, پیدائش بھی ہے, وفات بھی ہے, تو ایک کام کریں گے, پیدائش اور وفات دونوں مل کے ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ پیدائش میں جشن منانا ہے, وفات میں غم منانا ہے. جشن تو بھی منائیں گے, غم تو بھی منائیں گے, دونوں میں سے کچھ بھی ایک کریں گے. دو کام تو ایک آدمی نہیں کر سکتا, لہذا ایک کام کریں گے, ہم لوگ جشن کو لے لیں گے, تو وفات کو لے لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم لوگ جشن کو لے لیتے, تو وفات کو لے. یہاں بیٹھ کے ہم لوگ بریانی کھاتے, میٹھے کھاتے, کھیرکما پیتے, کھیر پوریاں کرتے, تو وہاں چورستے پہ بیٹھ کے پتھر لے کے مار لے. نہیں بھائی, کچھ تو بھی ایک کر سکتے ہیں, وفات تو بھی, حیات تو بھی. تو اب پیدائش کو ہم لوگ 1400 سال سے پکڑے ہوئے, چھوڑ تو نہیں سکتے. اور تو وفات کے پیچھے پڑے ہوئے, منا مسجد میں بیٹھ, مائی کھول, خوب رو, پورے ہوٹا آ جانا, گھروں میں سے نکل کے پوچھنا کہیں کو ایسا رو رہا رے بھائی, بولنا رسول وفات فرمائے, اور باندھی روتے تیرے پیچھے ساتھ میں. وہ نورخا بازار والوں کو پیچھے چھوڑ دے, اتارو. کچھ تو بھی ایک کریں گے. بابا خوش ہو رہے, معمول ہو رہے تھے, تو ہم لوگ نبی کے ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے, ہم لوگ خوش ہوتے تو بولے تھے بھائی. نہیں بھائی, صحیح بول رہا ہوں, کچھ تو بھی ایک چیز کو پکڑ کے چلنا ہے. وفات بھی مناتا کرتے, حیات بھی مناتا کرتے. کیسا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, تو ان لوگ کیا ہے, ان کا مقصد ایک ہی ہے, کچھ تو بھی بولنا, بولے مسلمانوں کو بہکا دینا, کنفیوز کر دینا. بس میں گئے تو بس میں بیٹھے, بس میں بیٹھے, ارے آپ کہیں کو چڑھے جی بس میں, کتنا ٹکٹ ہے؟ 70 روپے. دیوانے
وقت کیا کرا, بات صحیح سے بول کر ٹرین میں بیٹھا, انہیں کھولا بیچارہ, ٹرین میں بیٹھا, ٹرین میں بیٹھتے گا, ٹرین میں بھی آ گیا انہیں. اب انہیں ٹرین میں بیٹھ کے بول رہا ہے ٹرین میں کہیں کو بیٹھی تھی, سب پیشابوں کی بدبو رہتی, خلیج چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, آگے فقیرہ پورے بیٹھ جاتے بغیر ٹکٹ کے. ٹرین میں بیٹھنا اپن, کوئی بھی اگر کار اڑ جاری کری تو رکا نہ, لفٹ منگ لے بیٹھ جانا, فری میں چلے آتے. انہیں بولا یہ بات بھی صحیح سے دکھ رہی, لفٹ منگ کے اس میں گیا, اس میں گئے تو انہیں بھی منگا لیا, منگ کے بازو بیٹھ کے بنائے, ٹھیک منگ کے کہیں بھی جاتے جی, پیدا جانا. انہیں کہیں بھی چھوڑنے والا نہیں ہے میرے بھائی. کہ اتنی خطرناک قوم ہے. میں ایک بچے کو بچہ آگے میرے کو پوچھا, مول صاحب چہلم کرنا, دسواں کرنا, 12ویں کرنا, زیارت کرنا کہاں ہے, حدیث میں ہے تو بتاؤ, بول کے بول رہے ہمارے مولانا. میں بولا خدا کی قسم میں حدیث سے نکال کے دیتا ہوں, مگر دیکھنے کے بعد تیرے مولانا مانتے کیا, پوچھا ذرا بولو نا بھائی, بتائے بات مان لینا نہیں. انہیں ہمارا کو پوچھ رہا سورج کہاں ہے, ہم سیدھا انہیں اٹھا کے بولے دیکھو وہاں ہے. اجی پھر انہیں ایسا گورا گورا کہیں کو دکھ رہا, پیتا کہیں کو چمک رہا, انہیں گرمی کہیں کو پھینک رہا, یہ کوشچن نہیں کر رہا. سورج کہاں ہے, یہاں ہے, مان لینا, آمنا صدقنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان کا جواب دے لیجیے, اس کے بعد بیان کرتے ہیں. اللہ یہ قوم جو ہے لوگوں کو خالی کنفیوز کرنا چاہتی ہے, خالی کنفیوز. ایک صاحب میرے کو پوچھے, مولانا یہ لوگ درگاہ کو جاتے, بولا جی الحمدللہ درگاہ کو جاتے. بولے رسول اللہ گئے تھے کیا؟ اب لاؤ, اب انہوں مولانا جانا, گھر میں بیٹھنا, پورے حدیث کے کتابیں نکالتے جانا, ڈھونڈتے جانا, نکالتے جانا, ڈھونڈتے جانا. رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا, رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا, رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے. ہوتا نہیں ہوتا بھائی ایسا سوال, ذرا بولو بھائی. نہیں, کچھ بھی بولتے کہ رسول اللہ کرے تھے کیا, تو میں بھی کیا کر رہا, میں بولا انہیں جہاں سوال کر رہا ہوں وہیں بیٹنگ کرنا. تو انہیں جہاں کہاں وہیں کچرا صاف کر دیا تو قصہ ختم ہو, گھر کو جاؤ رکھو. حدیث کی کتاب ایک ہے, 320 کتابیں حدیث کے, پھر ایک ایک کتاب کے 6 6 8 8 12 12 15 15 جلدہ ہے. خالی حدیث کے کتابیں دیکھیں تو 1000 سے زائد ہے. کہاں سے ڈھونڈیں گے رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا؟ اور خدا کی قسم یہ حدیث کی دنیا میں مل بھی نہیں سکتی. انہیں سوال ہی ایسا کرتا, وہ سویٹ ہاؤس پہ جا کے پوچھ رہی دل کا لڈو ہے کیا. سویٹ ہاؤس والا بھی 6 وقت ایسا جھٹکا لگتا ہے, یہ کیا پوچھا بھائی نہیں بول کے. انہیں پوچھتا یہاں دودھ پیڑے ہے, چمچم ہے, خلاصہ نہیں ہے, دل کا لڈو کہاں سے ہے بھائی. بات سمجھ رہے میرے بھائی, 26 آئٹم رکھے ہوئے دکان کے اندر, اس سے اس کا تعلق نہیں ہے, دکان والے کو چھیڑنا مقصد ہے. دل کا لڈو ہے کیا؟ انہیں بھی بہت غصے والا تھا, کھینچ کے دیکھے بولا, وہ سامنے کرانہ اسٹور میں ملتا دیکھا. سمجھ میں گئے بھائی, ایسی ڈالتا کون سی تو بھی کہیں سے بھی اٹھا کے لا لیتا, گھر بول کے ہمارے سنی بھائیوں کے سامنے ڈالتا. ہمارے بھائیاں بھی جو ہے ایک دم 26 واٹ کا جھٹکا لگتا. ارے واقعی بھائی صحیح بات ہے, رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا. اب ہمارا بھائی پکارنا شروع کرتا. میرے پیارے دوستو سنو, یہ سوال پوچھنا کفر ہے. دیکھ رہے ہم جہالت میں کیا کریں, کبھی نے اس کے سوال کو اہمیت دیے, مگر یہ سوال پوچھنا, اس قسم کا سوال کرنا کفر ہے. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ دیکھو پیارے بزرگوار دوستو, وہ ایسے کہ ہم جب درگاہ کو جاتے ہیں, ہم یوسف شریف بابا کی درگاہ کو گئے تو فیض لینے جاتے ہیں, فیض لینے جاتے ہیں. درگاہ کو فیض لینے کے لیے جایا جاتا ہے, دینے کے لیے نہیں جاتے. ہم پہاڑی شریف گئے تھے تو فیض لینے گئے تھے, دینے نہیں گئے تھے. ہم غریب نواز کرنے گئے اجمیر کو, فیض لینے گئے تھے. بلدہ نواز کے پاس گئے گلبرگہ کو, فیض لینے گئے تھے. کوئی بھی آدمی فیض لینے جاتا ہے, دینے نہیں جاتا. اب رسول اللہ کو کون سے فیض کی کمی پڑ گئی جو جا کے درگاہ سے فیض لیں گے؟ اللہ اکبر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. نہیں, رسول اللہ درگاہ کو گئے, پوچھنا اس بات کی دلیل ہے رسول اللہ کس کا تو بھی فیض لیے کیا.
نعوذ باللہ کفر ہے یہ پوچھنا، کیونکہ رسول فیض لینے والے کا نام دینے والے کا نام ہوتا ہے۔ رسول جب فیض دیتا ہے تو کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے، کوئی غریب نواز بن جاتا ہے، کوئی بندہ نواز بن جاتا ہے، کوئی بختیار کاکی ہو جاتا ہے، کوئی قطب الدین ہو جاتا ہے، کوئی محی الدین ہو جاتا ہے، کوئی معین الدین ہو جاتا ہے، کوئی محمد الحسینی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ جب فیض دیتے ہیں تو کوئی عالم دین ہو جاتا ہے، رسول اللہ فیض دیتے ہیں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، رسول اللہ فیض دیتے ہیں بیٹی ماں بن جاتی ہے، رسول اللہ فیض دیتے ہیں کاروبار چلنے لگتا ہے۔ فیض دینے کا نام محمد ہے۔ اب محمد کس سے فیض لیں گے؟ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے دوستو، رسول کے تعلق سے ایسا پوچھنا ہی کفر ہے؟ نہیں۔ وزیر اعظم جس محلے میں رہتا وہ محلے میں کونسلر رہتا، کونسلر ہر محلے کو ہے نا جی؟ نہیں۔ وزیر اعظم اب کیا کونسلر کو فون کریں گے؟ ایم ایل اے فون نہیں کرتا کونسلر کو، میاں میرا یہ کام کرو وہ کام کرو، میرے کو یہ حاجت ہے، میرے کو وہ حاجت ہے، ذرا میری یہ عرضی ہے سنا دو، ذرا یہ میرا کام ہے بول دو۔ وزیر ایم ایل اے نہیں بولتا، کیا وزیر اعظم بولے گا؟ اب پوچھ رہے وزیر اعظم بھی آپ کے پاس مدد لینے آئے کیا؟ ایسا پوچھنا وزیر اعظم کی انسلٹ ہے۔ پوری ہندوستان کے کونسلر ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایک وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اب پوچھ رہے رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا؟ تو میں ایسا جواب دیا رسول درگاہ کو گئے پوچھنا کفر ہے، مسئلہ سمجھایا تو ابھی کم سے کم اب تو سدھرنا نہیں۔ اب کیا پوچھ رہے معلوم؟ رسول کے زمانے میں درگاہ تھی کیا؟ دیکھ رہے ان لوگوں کا، میں بولا نا کہ بس میں بیٹھو تو بولتا ٹرین میں بیٹھو، ٹرین میں بیٹھو تو بولتا لفٹ مانگو، لفٹ مانگے تو بولتا پیدل چلو، یہی ہے اس کا چکر۔ اب بولتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درگاہ تھی کیا؟ ہاں تھی۔ کاچی بول صاحب، میں بولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی درگاہ نہیں تھی؟ سبحان اللہ۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کون ہے جی؟ فاطمہ کے 8ویں پشت کے بیٹے کا نام غوث اعظم ہے، فاطمہ کے امی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدیجہ الکبریٰ کا مزار مبارک تھا، حضرت ابراہیم کا مزار مبارک تھا، حضرت طیب و طاہر کا مزار مبارک تھا، رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ کا مزار مبارک تھا، رسول کے اصحاب اکرام کا مزار مبارک تھا۔ تو پھر پوچھا اب درگاہ ہے بول کے پتا چلا تو اب پوچھ رہا مول صاحب گنبد تھی کیا؟ دیکھ رہے بہت خطرناک ہے نہیں؟ ان کو پروف کرنے کے چکر میں نہ کو جاؤ، انہیں اپنے کو آدھا کر دیتا۔ اچھا میں بولا درگاہ تھی کیا؟ کیا مطلب؟ نہیں درگاہ تو تھی، گنبد تھی کیا؟ تو میں بولا دیوانے اس زمانے کے تعلق سے گنبد کا سوال کرنا بری بات ہے، پوچھے مول صاحب وہ کہیں کو گنبد اب ہے تو جب کہیں کو نہیں تھی؟ تو میں بولا سن وہاں پہ گھروں میں رہتے تو کبھی رچ نہیں تھی۔ میرے خود نبی کے گھر کے، میرے نبی کی مسجد نبوی پر جو چھت تھا وہ عربی کے پتوں کا چھت تھا، وہ بادم کے پتوں کا چھت تھا، ان کو چھت رکھنے ان کو کویلوچ نہیں تھی، گنبد بنانے کچی کہاں سے لائیں گے؟ یہ پوچھا مول صاحب درگاہ پہ چادر تھی کیا؟ میں پوچھا پہننے کپڑے نہیں تھے، چادر کہاں سے لائیں گے؟ خالی سوالہ کر کے کنفیوز کرنا، امت کو بہکانا۔ اور ہمارے بھی بھولے بھائیاں کیا مولانا تھے؟ صحیح بولے جی، نہیں ہے کرتے ایسا، نہیں ہے کرتے ہاں وہ ہمارے باپ دادا جاہلات کر لیے چل گیا۔ یہ ہمارے بھولے سنیوں کی بیماری ہے، اور یہ بیماری ایڈز کی بیماری زیادہ بدترین ہے میرے بھائی۔ نعوذ باللہ، ایسا قبول کر دے میرے بھائی۔ اب ذرا میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ایک بچے کو میں یہ بولا کہ اگر ایک بچہ نعوذ باللہ ایک نیا مذہب قبول کر لیا، یہ جماعت اہل سنت کو چھوڑ کے دوسری جماعت میں گیا، تو ذرا سوچو یہ کتنی بدترین بیماری ہے، یہ کتنا بڑا عذاب ہے، یہ کتنا بڑا الزام ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو، میں ہمارے مدرسے میں بیٹھا، حدیث
حدیث شریف پڑھا رہا تھا، میرا ایک شاگرد آیا، آگے پوچھا مفتی صاحب آپ لوگ جو نماز پڑھتے وہ حدیث میں ہے کیا؟ ارے میں بولا آپ لوگ تو الگ ہوگا کیا؟ نہیں مفتی صاحب میں آج کل الگ نماز پڑھ رہا ہوں۔ بولا وہ کون سی؟ بولے صحیح بخاری کی نماز۔ ارے بولا یہ کون سی بھائی نئی نماز لایا؟ بولے جی مفتی صاحب صحیح بخاری میں ہے، ہاتھ یہاں تک اٹھانا اور یہاں بننا۔ ارے میں بولا تو وہاں تک گیا؟ میں پوچھا یہاں ہاتھ رکھنا؟ بولے جی ہاں۔ تو بولے مفتی صاحب آپ لوگ جو یہاں رکھ کے نماز پڑھتے، کل تک انہیں عیش تھا، رات چینج ہو گیا۔ بولے آپ لوگ ہو گیا، ہم لوگ گیا آپ لوگ آ گئے، آپ لوگ یہاں جو ہاتھ رکھتے یہ حدیث میں ہے کیا؟ اوہو، میں بولا پھر اس کو حدیث بتانا۔ انہیں اب اتنے لائق ہو گیا، ایک ہی رات میں کل تک حدیث ہم سنا دیتے، اب انہیں ہمارے سے پوچھ رہا۔ دیکھ رہے رات ترقی ہو گئی، بے ادبی آ گئی۔ تو میں بولا اچھی بات ہے بیٹے، میں حدیث تو بتا دوں بعد میں، مگر یہ بول تو جو نماز پڑھ رہا وہ صحیح حدیث میں ہے؟ بے شک صحیح حدیث میں ہے، بخاری کے مطابق ہے۔ تو بولا اچھی بات ہے بیٹے، تو جو صحیح نماز پڑھ رہا اس پہ ثواب ملتا نہیں؟ بولے جی ہاں ملتا۔ میں بولا پھر میں جو نماز پڑھ رہا ہوں غلط نماز ہے؟ جی ہاں۔ میں بولا لازمی بات ہے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس پہ ثواب نہیں ملتا؟ نہیں۔ سوچ کے بولا جی ہاں غلط نماز پڑھے تو ثواب تو نہیں ملتا۔ دیکھو آپ مذہب بدل دیا، کتنا بڑا نقصان ہو رہا، ذرا غور کریے۔ میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کے بعد میں یہ نہیں بولنا مفتی صاحب ہنسا کے چلے گئے، ہنسا کے چلے گئے۔ خدا کی قسم ہنسو نہ کو یا لوٹ کے سنو، مگر میری جو بات ہے 1-1 کروڑ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہنسا کے میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ میں وہ بچے کو پوچھا، میں بولا میرے پیارے تو جو نماز پڑھ رہا صحیح نماز ہے، صحیح نماز پہ میرے کو ثواب ملتا، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ غلط نماز ہے، غلط نماز پہ ثواب تو نہیں ملتا، لہٰذا گناہ میرے پاس ہے، ثواب تیرے پاس ہے، مرنے کے بعد ثواب تیرے پاس ہے، جنت میں تو جائے گا، دوزخ میں میں جاؤں گا، کیونکہ میری نماز غلط، تیری نماز صحیح، تیرے کو ثواب ملا، تو جنت میں جائے گا، میرے کو ثواب نہیں ملا، میں دوزخ میں جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا میرے پیارے ذرا پہلے اتنا تو بول دے، تیری ترقی ہوئی تو نیچے سے یا اوپر آیا؟ تیرے کو انکریمنٹ ملا، یہاں تھا رات تیری ڈگری پڑھ گئی تو یہاں گیا۔ میں پوچھا میرے پیارے ذرا مجھے یہ تو بتا تیرے بابا جان کہاں تھے؟ نیچے تھے، انہیں ایک اوپر آیا، بابا جان نیچے تھے، دادا جان کہاں تھے؟ انہوں بھی نیچے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ اپنی بھی جگہ پر رہیں۔ حضرت علامہ کاظم پاشا صاحب قبلہ مقدس اللہ علی دامت برکاتہ العالیہ کی آمد ہو رہی ہے، آپ کی ابتدا سے مشرف ہوں گے، آپ کے بیان کی مزید سے بھی مستفید ہوگی، مستنیر ہوں گے۔ آپ حضرات اپنی بھی جگہوں پر براجمان ہو جائیں، حضرت پر تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارے درمیان خطیب ہندوستان، شہنشاہ خطابت، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ سید کاظم پاشا صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت کا خطاب جلیل سماعت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چند منٹوں میں اپنی بات کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، تو ہم نے اس بچے سے کہا پیارے
تم جو صحیح نماز پڑھ رہے ہو یہ صحیح نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور مرنے کے بعد جب تمہارے پاس ثواب ہے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، تو لازمی بات اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا غلط نماز کا، تو مرنے کے بعد آپ کے قول کے مطابق ہم دوزخ میں جائیں گے۔ میں پوچھا میرے پیارے ترقی تو تیری ہوئی، نیچے تھا نیچے سے اوپر تو آیا، انکریمنٹ تیرا ہوا، تو اب میں یہ پوچھا کہ تمہارے بابا کہاں تھے؟ جواب دیا نیچے تھے۔ دادا کہاں تھے؟ وہ بھی نیچے تھے۔ ان کے بابا کہاں تھے؟ انہوں بھی نیچے تھے۔ ان کے ابا کہاں تھے؟ انہوں بھی نیچے تھے۔ پورے شروع سے لے کے آخر تک سب نیچے ہی تھے، تو ایک اوپر گیا۔ جب سب نیچے تھے سب کی نماز غلط ہوئی، اور جب سب کی نماز غلط ہوئی تو ثواب کسی کو بھی نہیں ملا، تو مرنے کے بعد سب کہاں گئے؟ سب دوزخ میں گئے۔ تو پیارے دوستو میں کہا سن، یہ محاورہ تو ہم سنے تھے، ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا ہے، جنتیوں کے پیٹ میں دوزخی پیدا ہوتا ہے، مگر یہ تیرے کو دیکھنے کے بعد پہلا محاورہ بن گیا کہ پورے دوزخیوں کے پیٹ میں تو ایک جنتی پیدا ہو گیا۔ بات سمجھو دوستو، خالی اپنے ایک کو اگر صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے تو پورے قبیلے کے قبیلے کو، خاندان کے خاندان کو، پورے حسب نسب کو دوزخ میں بھیجنا پڑے گا۔ خالی مذہب چینج کرنا معمولی بات نہیں ہے، اپنے پورے خاندان کو غلط کھڑا کر کے خود کو اچھا ثابت کرنا ہے۔ تو یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں، تو اپنے خاندان کو اچھا ثابت نہیں کر سکا تو تو مدینے والے نبی کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہے؟ تو جشن میلاد میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ تو ہونا چاہے گا تو بھی تیری بدعقیدگی تجھے اس میدان محبت میں، میدان رحمت میں، میدان ادب میں، میدان تعظیم میں تیری بدعقیدگی تجھے آنے بھی نہیں دے سکتی۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، 1400 سال سے جشن میلاد جس نے بھی منایا، عاشقان مصطفیٰ نے بنایا، محبین مصطفیٰ نے بنایا، علماء نے مصطفیٰ نے بنایا، عقیدت مندان مصطفیٰ نے بنایا۔ بدعقیدہ نہ 1400 سال سے بنایا، نہ قیامت کی صبح تک بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ بدعقیدوں کو اللہ اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے، ایسی نے عظمت کی توفیق اور سعادت ان کو نصیب نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو آج ضرورت ہے ہم سمجھیں، یہ سامنے والوں کی باتوں کو سمجھیں، ان کا کام ہے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال ڈالنا اور سامنے والے کو کنفیوز کر کے چھوڑ دینا۔ اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، اب ہمارے گھر میں یہ بریانی پکی، کھیر پوری پکی، روٹ بن گئی، جو گنڈے ہو گئے، اس کے اندر ہم لوگ ایک کمرے میں اہتمام کر لیے، بیٹھ کے کھا لیے، شربت بنا لیے، روٹ بنا لیے، بھائی ہمارا اپنا عقیدہ ہے نہیں۔ اب جیسے ہی یہ بریانی دیکھا، کھیر پوری دیکھا، اس کو رسول اللہ یاد آتے۔ رسول اللہ کرے تھے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ میں پوچھا میاں یہ دیوانے پنے کی بات ہے، تمہارے گھر میں جمعہ کی ہوئی ملیدہ بنا لیے، رسول اللہ یاد نہیں آئے؟ نہیں بھائی، ملیدہ بنا لیے، تمہارے کو رسول اللہ یاد نہیں آئے، حدیث یاد نہیں آئی، قرآن یاد نہیں آئی۔ میں ایک مولانا کو کیا کیا، ہوٹل کو لے گیا، عالیشان بریانی کا آرڈر دیا، اصلی گھی کے ساتھ منگایا، بریانی مولانا کی پلیٹ میں ڈالا، جیسے ہی نوالا اٹھائے ہاتھ پکڑ لیا، خبردار بعد میں کھانا، یہ جو بریانی کھا رہے ہو پہلے بتاؤ یہ کھانا قرآن اور حدیث میں ہے کیا؟ مولانا پریشان ہو گئے، بولے یہ کیا کر رہی تھی؟ میں بولا جب تک حدیث لا کے نہیں دیے اس وقت تک کھانا ہی نہیں، پہلے حدیث لا کے دو کہ بریانی کھانا چاہیے، بریانی کھانا جائز ہے، بریانی رسول اللہ کھائے تھے، بریانی صحابہ کھائے تھے، حدیث لایا کچھ کھانے دیتا ہوں، جب تک تے کو کھانے ہی نہیں دیتا ہوں، پریشان ہو گیا، میں پوری کھا لیا، اس کو کھانے چاہیے نہیں بھائی۔ قرآن حدیث کھیر پوری پیش کئی پوری، بریانی کا بھی پوچھو، روٹوں پہ شربت پہ قرآن حدیث کئی کو، فاتحہ سلام پہ قرآن حدیث کیوں یاد آتی؟ اپنے مرغے مسلم پیٹ کے لیے جب کھا رہے ہیں اپنے پیٹ کو، جب بھی قرآن حدیث کو یاد کرنا، جب بھی رسول اللہ کا عمل پوچھنا،
जब भी पूछना सहाबा खाए थे क्या, सहाबा बिरयानी खाए थे क्या, सहाबा बिरयानियां खाए थे क्या। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उन्हें हदीस के बारे में सोचने में चक्कर में शर्मिंदा बैठे हुआ है। मैं खा लिया, मैं पूछा चाय पीते क्या, बोले जी हाँ पीता हूं। तो चाय मंगाया, चाय पीते ही फिर पकड़ लिया, पहले रखो नीचे, कुरान हदीस से साबित करो, बाद में चाय पीना। रसूलुल्लाह चाय पिए थे क्या, सहाबा चाय पिए थे क्या। अपने पेट को चाय पी लेता, जर्दे के पाना खा लेता, सिगरेट में फूंक लेता, और हम बोले फातिहा के लड्डू है, फातिहा की मिठाई है, फातिहा की शिरनी है, फातिहा का खाना है। मुझे रसूलुल्लाह करे थे क्या। मैं पूछा रसूलुल्लाह चाय पिए थे क्या, जब तक दलील लाया चाय भी नहीं पीना, रख नीचे। अरे शान हो गया, खाली पीली के मुल्सब लाकर लड़ली पत्ते नहीं बोला। मेरे दोस्तों, आज हमको बहुत जरूरी है हम इनके मगरो फरेब को समझें। मैं एक आखिरी बात सुना देता हूं दोस्तों, समझो हमारे और इनके बीच में फर्क क्या है, हमारा इनसे इख्तिलाफ क्या है। जब तक आपको और हमको इनकी और हमारे इख्तिलाफ की जो है बात मालूम नहीं होगी, हकीकत में हम जो है हक और नाहक को, हक अच्छे को और बुरे को, जायज को नाजायज को हम नहीं पहचान सकते जब तक हमको तमीज ना हो जाए। तो मेरे दोस्तों, हमारा और इनका जो इख्तिलाफ है, याद रख लो, ये फातिहा का इख्तिलाफ नहीं है, ये सलाम का इख्तिलाफ नहीं है, ये दरगाह का इख्तिलाफ नहीं है, ये झंडे का इख्तिलाफ नहीं है। ये अलग बात है जो आशिक़े मुस्तफा होता है वो फातिहा दिलाता है, ये अलग बात है जो गुलामे मुस्तफा होता है वो सलातो सलाम के नजराने भेजता है, ये अलग बात है जो गौसे आज़म का गुलाम होता है वो झंडा लगाता है। और खुदा की कसम, ये झंडा लगा भी नहीं सकता और इसको लगाने की दावत भी नहीं देना। अब पूछे मुझसे वो कहीं हूं। देखो दोस्तों, जो नबी कुछ नहीं माना, वो मुहावरा मशहूर है, देखो इन बाबा कुछ बाबा जान नहीं बोले तो मामू को मामू क्या बोलते। इन्हें रसूलुल्लाह कुछ नहीं मानता तो गौसे आज़म के झंडे को मानता। रसूल की अजमत को जो कौम नहीं मानी, रसूल के मुकाम और मर्तबे को नहीं मानी, रसूल की अजमत को नहीं मानती, रसूल की पैदाइश पर गम मनाने की बात करती है, वैसी कौम से झंडे की अजमत की बात क्या हो सकती है। तो मेरे हर दोस्तों, हमारा और इनका इख्तिलाफ सलाम, फातिहा, दरगाह और झंडे का इख्तिलाफ नहीं है। ये तो हमारे मुक़द्दर में लिखा है, ये रब ने हमको अता किया है, ये हमारी अजमत है कि हम दरगाह को भी जाते हैं, झंडा भी चढ़ाते हैं, फातिहा भी देते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। इनका हमारा इख्तिलाफ दरगाह, झंडा, सलाम, फातिहा, 11वीं 12वीं का इख्तिलाफ नहीं है। फिर पूछे मौलाना अगर झगड़ा किस बात का है, ये मेरे प्यारे भाई जो पहली बार आए हैं कान खोल के सुन ले, हमारा और इनका इख्तिलाफ इस बात पर है, ये गुस्ताख नबी है। ये गुस्ताख रसूल है। हमारा और इनका इख्तिलाफ इस बात पर है कि ये दुश्मन रसूल है। हमारा और इनका इख्तिलाफ इस बात पर है ये बाग़ी मुस्तफा है। हमारा और इनका इख्तिलाफ इस बात पर है कि ये रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है और रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करता है। आप पूछे मुल्तान कब करा जी, उन्हें तो अच्छा ही देख रहा, इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ के है, इतने खट्टे मार के है, इतने नमाज़ा पढ़ रहा, सबको पकड़ के नमाजों को बुला रहा, यहाँ तो भी हाथ रख के पढ़ रहा कि यहाँ तो भी पढ़ रहा कि इतनी दाढ़ी छोड़ रहा कि इतनी की दाढ़ी तो छोड़ रहा। रसूल साहब इन्हें गद्दार कैसे हुआ। आओ दोस्तों, इनके चेहरों को देखकर, इनके होलिये को देखकर, इनके बातों को सुनकर तुम इनको अच्छा ना समझो, क्योंकि मेरे दोस्तों जब गौर करो, आप गौर करो, जब इनकी बातें सुनकर हम इनके पास चले जाते हैं, जब इनके अकीदों का मुतालिया करते हैं, इनके ईमान की हरारत और कैफियतों का मुतालिया करते हैं, इनको अंदर जाकर जांचते हैं, तब पता चलता है। एक मिसाल देता हूं, क्या होता जब बच्ची को देखने जाते, देखो शादी से पहले बच्ची भी अच्छी दिखती, बच्ची के अम्मा बाबा भी अच्छे दिखते, बच्चा भी अच्छा दिखता, बच्चे के अम्मा बाबा भी अच्छे दिखते, ये तारीफा चलते, वो तारीफा चलते, हो।
شادی ہو کے گھر کو آئے تو معلوم ہوتا. ارے 1 سال میں 16 مرتبہ گئے تھے شادی سے پہلے, یہ 3 مہینے میں طلاق بھی ہو گئی. بولے جب خالی جا کے ٹپکا مار کے آئے تو اچھے دکھے تھے, اندر گئے تو معلوم ہوا اتنے خطرناک ہے. شادی ہوئی, بچی گھر کو گئی, بچہ ادھر آیا تو معلوم ہوا کون خطرناک ہے کون کیا ہے. ان لوگوں کا قصہ بھی ایسی ہے میرے دوستو. آگے پٹکا مارے تو دیکھے تو بہت اچھے دکھے, اندر گئے تو پتا چلتا عقیدہ کیا ہے. خدا کی قسم اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے محفل میلاد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, کوئی 500 سال پرانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, 100 سال پرانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. آپ مسجد میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے آپ لے کر آئیے, میں یہاں بیٹھ کے آپ کو دکھاتا ہوں. قرآن کی آیت کا ترجمہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں یہ کیا, ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ گستاخی اتنے بڑے درجے کی ہے, نعوذ باللہ بولے تو نہیں چلتا, کلمہ پڑھو. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, نعوذ باللہ جو نبی کو ان پڑھ کہے کیا انہیں مسلمان ہو سکتا؟ میں ایک مولانا کو پکڑ کے بولا جب نبی ان پڑھ ہے تو پھر ان پڑھ کا کلمہ پڑھتا کہیں کو؟ ایک پڑھے لکھے انجینئر صاحب کا کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ. یہ محمد رسول اللہ کا نہیں آتا کہیں کو ان پڑھ ہوتا کہیں کو بھائی نہیں بھائی, ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھنا جی کھلا. میں آپ کو 100 سال پر آپ کے محلے کی مسجد میں عصر کے بعد جو کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ کتاب کی بات کر رہا ہوں. آپ بولیں گے مولوی صاحب پھر وہی پرانے خبریں کھول رہے ہیں آپ لوگ. خدا کی قسم کوئی پرانی خبر نہیں ہے, ابھی نئی بنی سو خبر کا مردہ آئی. عرب کے ان پڑھوں میں ہم نے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. یہ پھر اب اس کے بعد 5ویں آیت کا ترجمہ سنیے. اے نبی آپ پریشان مت ہوئیے, کہیں آپ پچھتا کر مر نہ جائیں. میں کتاب کا نام بول کے پبلسٹی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ان کی کتاب ہے بازو والوں. میرے دوستو سنو بات کو, پچھتاتا کون ہے؟ وہ پچھتاتا ہے جس کی زندگی پوری شراب میں, جوئے میں, زنا میں گزر گئی. مرتے وقت اپنے پچھتاتا کاش میں یہ زندگی یہ گناہوں میں گزارنے کے بجائے نیکی کر لیتا تو اچھا تھا. اب انہیں وہ پچھتانے والا لفظ نعوذ باللہ جو ایک گناہگار, بدکار, سیاہکار کے لیے بھی دائرے ادب میں استعمال نہیں کیا جا سکتا, ویسا بدترین جملہ, ویسا بدترین ترجمہ پیارے مصطفیٰ کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ کتنا عقیدہ ہے. پھر یہ لوگ ہم جب حج سے آ رہے تھے انہوں نے قرآن دی اور یہ قرآن یہاں تقسیم کرتے رہتے ہیں, یہی چھاپ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں قرآن پاک میں. اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. مطلب یہ میں اگر بولا آنند باغ والوں میں نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا, آپ پوچھے مول صاحب دیے کب؟ دیے تو معاف کرو, دیے نہیں, جھوٹے باتیں بول رہے ہیں آپ. ہاں میں بھی یہی بول رہے لگا جھوٹے, اور یہ جھوٹ نبی پر تہمت ہے. کہہ رہے ہیں نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا. تو میں پوچھا نبی گناہ کرے کب معاف کرنے کے واسطے؟ نعوذ باللہ معاف کیا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی گناہگار ہے. تو جو نبی کو نعوذ باللہ گناہگار کہے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم اہل سنت کا 1400 سال سے یہی اختلاف ہے دیگر جماعتوں سے کہ سن لو دوستو, ہم فاتحہ صلاۃ پر جھگڑا نہیں کرتے. ہمیں جھگڑا ہے تو گستاخی مصطفیٰ پر ہے. نبی سے جو بغاوت ہے اس بغاوت پر ہم کو جھگڑا ہے. ہم کو تیری نماز پر اعتراض نہیں ہے, تیری تبلیغ پر اعتراض نہیں ہے, تیرے عقیدے پر اعتراض ہے, تیری بغاوت پر اعتراض ہے, تیری غداری پر اعتراض ہے. اگر آج کے بعد کوئی آپ سے پوچھے ان کے تمہارا جھگڑا کیوں ہے, یہ نہیں کہنا سلام نہیں پڑھتا, فاتحہ نہیں دیتا, درگاہ کو نہیں جاتا, یہ نہیں بولنا. ایک ہی بات بولو گے, یہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے, یہ نبی کا غدار ہے, یہ نبی کا باغی ہے, یہ نبی کا دشمن ہے. جو مصطفیٰ کا نہیں, خدا کی قسم وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.